علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان نے پھر اعلان کیا ہے کہ وہ سرپرائز دینے والے ہیں۔ عمران خان کیا سرپرائز دیں گے قوم کو، یہ تو لوگ پتہ جائے گا، مگر عمران خان کے لیے بڑے بڑے سرپرائز تیار پڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان نے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے، بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے اپنی ٹیم بدلنا شروع کر دی ہے، پرانے لوگوں کو ملانا شروع کر دیا ہے۔ وکیل کام نہیں آئے اور اب ان کی خواہش ہے کہ جج ان کی جگہ وکالت کرے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے جب اقتدار میں تھے تو پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا۔ جو دوست ممالک تھے وہ مخالف ہو گئے یا روٹ گئے، اور جو مخالف ممالک تھے وہ دشمن بن گئے۔ اور اب جب یہ نئی حکومت ملک کو اس تنہائی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تو عمران خان اینڈ کمپنی ان کوششوں کے آڑے آ رہی ہے۔ سب سے بڑی مثال، پہلے اسی پر بات کر لیتے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف فہرست ہے ایک لمبی چوڑی مقدمات کی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے سیاسی حکمت عملی دور رکھ کر اب دوسری طرف کی حکمت عملی اپنا لی ہے۔ خاموش گھر بیٹھ گئے ہیں، سرپرائز کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے تقریبات سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو سیاست ہوتی ہے، جو جارحانہ سیاست، جو عمران خان صاحب کا انداز ہے، وہ انہوں نے چھوڑ دی، ترک کر دی یا توبہ کر لی۔ یہ تو پتہ بعد میں چلے گا کہ ترک کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، یا فی الحال اپنے لیے حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن پہلے جو خان صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے، پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ چلنے نہ دیا جائے، تنہا تو پہلے کر گئے تھے، لیکن اس تنہائی سے پاکستان کو نکلنے نہ دیا جائے، اور ملک میں معیشت کا بیڑا غرق کر گئے، لیکن اب اس معیشت کو بہتر نہ ہونے دیا جائے، جس کی بڑی مثال پنجاب کی ہے کہ پنجاب میں ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پنجاب کا اجلاس نہیں ہوا، آج دوسرا دن ہے، اور اجلاس تو چل رہا ہے لیکن بجٹ پیش نہیں ہونے دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی ایما پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، کچھ ان کی مرضی، کچھ عمران خان کی ایما، کچھ عمران خان کے آشیرواد، اس سے وہ پنجاب کو کا بجٹ پیش نہیں ہونے دے رہے۔ تو پنجاب بجٹ اگر مفلوج ہو، پنجاب کا بجٹ پیش نہ ہو سکے تو اسے ایک ظاہر نیا بحران پیدا ہوگا، اور یہ بحران پاکستان کی معیشت کو لے ڈوبے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ کسی صورت معیشت ٹھیک نہ ہونے پائے۔ معیشت کا معاملہ اس پر کئی بار بات ہوئی ہے، لیکن اب دوسرا معاملہ ہے سفارتی۔ پاکستان کو جو سفارتی طور پر عمران خان صاحب تنہا کر کے گئے، سعودی عرب ہم سے ناراض، ایران ہم سے ناراض، چائنا ہم سے ناراض، انڈیا تو خیر ہمارا دشمن تھا، افغانستان ہم سے ناراض، کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو پاکستان کی حکومت کی پالیسیز سے خوش تھا، ناراض تھی۔ اور عالم تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پاکستان میں امریکی سفیر تھا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ ایسی سفارتکاری دکھائی، حالانکہ کہتے رہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میرے دوست، اس کے دور میں بھی اور اس کے بعد جب یہ آئے اپنا جو بائیڈن صاحب، پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہے، کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کی تعریف صرف اتنی کر دی تھی کہ جی اچھے ایتھلیٹ ہیں عمران خان صاحب، ایک اچھے کھلاڑی ہیں، اس سے زیادہ انہوں نے کوئی تعریف کی نہ، کوئی پاکستان کو کوئی اپنا نظر کرم پاکستان پر رکھا۔ لیکن عمران خان صاحب ایک ہی جملے میں خوش ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ، بلکہ ریحام خان صاحبہ نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی چمیاں لے رہے ہوتے، خود ہی اپنی بلائیں لے رہے ہوتے، میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا سمارٹ ہوں۔ تو اس کی جب تعریف کر لی ٹرمپ نے تو وہی کافی تھا، اور اسی تعریف کی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب ٹرمپ سے ملاقات کر کے آ گئے تھے کہ جی میں جو ہوں وہ ایسے یہ دورہ ایسے کامیاب ہوا ہے اور اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے جتنی 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 92 کا ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں۔ پھر شاہ محمود قریشی جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تھے تو انہوں نے اپنا الگ سے استقبال کروایا تھا، عمران خان صاحب نے اپنا الگ سے استقبال کروایا تھا، اور جب رزلٹ آیا آخری تو 0۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ پاس ہونے سے پہلے اعلان کر دیتا ہے، ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے، اور اہل خانہ یار بیلی پارٹیاں شارٹیاں منا دیتے ہیں، مٹھائیاں شٹائیاں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو 0، بچہ تو پاس ہی نہیں ہوا، بچے نے تو نمبر ہی نہیں لیے، بچہ تو نیلا تھا، بچہ تو نالائق تھا، بچہ تو نااہل تھا، لیکن بچے نے مٹھائیاں تقسیم کروا دی تھی۔ تو یہ کچھ تھا عمران خان صاحب کی سفارتکاری کا، جس کو سب سے بڑا اپنا دوست کہتے تھے ٹرمپ۔ اس کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس طرح کے تھے۔ تو بہرحال تو اب ہوا یہ ہے
کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اتحادی، آپ کو وزیر خارجہ پاکستان میں نہیں ملیں گے، 1-2 دن کے لیے آتے پھر چلے جاتے۔ آج بھی وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایران میں وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ملک آپ کو کیسے ریسیو کرتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہو وہاں آپ کی عزت افزائی کیسے ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں چھپاتے پھر رہے تھے دوروں کو، اور ایک یہ زمانہ ہے جو یہ کام ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ اور بلاول گئے جب ایران، تو ایرانی وزیر خارجہ نے ان کو ایک تصویری البم پیش کیا، فوٹو البم پیش کیا، اور وہ فوٹو البم تھا ان کی اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب آپ کی والدہ یہاں آئی تھی تو میں نے ان کو ریسیو کیا تھا، یہ یادگار البم آپ کے لیے۔ تو یہ تعلقات جو ہوتے ہیں، جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ آپٹکس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو کیسے ریسیو کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بلاول بھٹو ڈیووس گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم پر، نہیں ورلڈ اکنامک فورم پر نہیں، اس سے پہلے جو گلوبل فوڈ سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی واشنگٹن میں، وہاں جب وہ گئے تھے تو وہاں پر سائیڈ لائنز پر مختلف وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور خاص طور پر ترکی کے وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو بیٹھ کر گپ شپ کی تھی، اس میں تھا کہ جی آپ کے نانا، آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب اور آپ کا خاندان، ان کے ترکی کے ساتھ تعلقات میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بہت بڑا کردار ہے ترکی کا کے ساتھ تعلقات کا، پاکستان کا اور ترکی کے تعلقات میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور آپ کے خاندان کی بڑی خدمات ہیں۔ اس طرح کر کے وہ بلاول بھٹو زرداری سے مخاطب ہو رہے تھے۔ تو اب ہوا یہ ہے، جو ایک تو یہ کوششیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو بالکل انیشیل ہے، وہاں میل ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں ایم او یو سائن ہوتے ہیں، کہیں بات چیت ہوتی ہے، کہیں گپ شپ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی فارن پالیسی جھوٹ پر مبنی تھی، جھوٹ، نرا جھوٹ۔ میں آتا ہوں کہ تنہا پاکستان کو کرنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں کہ تنہائی سے پاکستان نہ نکلے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے روس سے معاہدہ کر لیا تھا 30% سستے تیل کا، ہم نے روس سے معاہدہ کر لیا تھا 30% سستی گندم کا۔ گندم تو روس جو یوکرین سے پاکستان خریدتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ معاہدے کا معاملہ جب شور مچا کہ یار معاہدہ تھا تو سامنے لے کر آئے نا، جب 30% اگر سستا تیل خریدنا تھا تو اس حکومت نے کہا کہ جی آپ نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے ہمیں دے دیں، ہم جا کر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم یوکرین کی جنگ میں اسی طرح نیوٹرل ہیں جسی طرح عمران خان کی حکومت میں پاکستان نیوٹرل تھا، یعنی ریاست کی پالیسی نہیں تبدیل ہوئی۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا ہم نیوٹرل ہیں، اس وقت بھی ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات روس اور پاکستان کے تناظر میں کرنا چاہ رہے تھے، اور آج بھی ہم اسی طرح کے تعلقات چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم فوڈ سیکورٹی کا ہمیں ایشو ہے تو ہم روس سے گندم تیل کا معاملہ ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ ہم نے 30% سستا تیل خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا، انڈیا خرید رہا ہے، ہم غلام ہیں، ہم نہیں خرید سکتے، تو اس پر سوال ہوئے تھے کہ جی وہ کہاں ہے معاہدہ۔ تو پھر روسی سفیر، ان کا ایک انٹرویو چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی معاہدہ نہیں ہوا تھا، کوئی دو سال پہلے ایک بات چلی تھی اور وہ بات آگے نہیں بڑھی تھی تیل خریدنے کی۔ اب میں سن رہا تھا کل عمران خان صاحب نے جو کسان کنونشن سے خطاب کیا تھا بنی گالا میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ روس سے بات چیت شروع کی تھی ہم نے، یعنی پہلے کہا تھا کہ معاہدہ کر لیا تھا، اب جب بات جھوٹ کھل گیا، پکڑا گیا، تو کہتے ہیں روس سے سستا تیل خریدنے کا کی بات کی تھی ہم نے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ والا جھوٹ، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے امریکہ کو، انہوں نے اڈے مانگے افغانستان چھوڑتے ہوئے اور میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا امریکہ کو، اور پھر جب پتہ چلا کہ جی وہ ہمارے اپنا جو دفاعی ادارہ ہے فوج، ان کے ترجمان نے بھی کہا کہ نہیں جی امریکہ نے اڈے ہم سے نہیں مانگے تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب کے اپنے جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے معید یوسف، انہوں نے کہا کہ جی کوئی اڈے نہیں مانگے تھے، امریکہ نے کہا ہم نے کوئی اڈے نہیں مانگے، دفتر خارجہ نے کہا امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جی مجھ سے ایک نمائندے نے انٹرویو کیا تھا، میرا ایک اینکر نے، اس نے اس میں مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے امریکہ اڈے مانگے گا تو پھر آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا، وہ سوال کا جواب کہاں پینٹاگون، کہاں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کہاں، مطلب عجیب و غریب قسم کا نا ایک جھوٹا تماشا کھڑا کیا ہوا تھا، ایک وہ جھوٹ، ایک یہ تیل والا جھوٹ۔ تو دونوں جھوٹ عمران خان صاحب کے پکڑے گئے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے انٹرویو دیا تھا، پھر کہتے ہیں نہیں بات چیت چل رہی تھی۔ تو پاکستان کسی بھی فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، عمران خان صاحب کے دور میں تنہا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جہاں عمران خان صاحب نے تعلقات بنانے کی کوشش کی تھی، ملائیشیا اور ترکی اور پاکستان، یہ 3 ممالک
عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم ایک ٹی وی بنائیں گے، اسلامی ٹی وی، اپنا الگ سے بلاگ بنائیں گے، تو سعودی عرب نے کہا کہ اگر آپ نے ادھر جانا ہے تو پھر ادھر چلے جائیں، پھر ہمارے ساتھ تعلقات ختم کریں۔ تو اس کے ایشو پر جو کانفرنس بلائی ہوئی تھی، جس کو پاکستان جس کا کو ہوسٹ تھا، اس کانفرنس پر عمران خان صاحب ملیشیا نہیں گئے تھے۔ یہ تو ان کا عالم تھا کہ وہ ترکی کو ملاتے تھے تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا تھا، سعودی عرب کے ساتھ بات کرتے تھے دوسرے ناراض ہو جاتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے ترکی کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، سعودی عرب کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، سعودی عرب کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، ایران کو بھی انگیج کیا ہوا ہے، ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ سفارتکاری اس طرح کوئی نعرے بازی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو عمران خان صاحب کی نعرے بازی کی سفارتکاری نے پاکستان کو کر دیا تھا تنہا۔ اب مزید اس میں وہ پاکستان کی تنہائی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے، اس کی مدت میں اضافہ کرنے کے لیے، تنہائی سے پاکستان کو نکالنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان صاحب پاکستان کی ڈولتی کشتی میں، پاکستان کا لفظ میں جان کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ سفارتی تعلقات کسی حکومت کے نہیں ہوتے، مملکت کے ہوتے ہیں، ملک کے ہوتے ہیں۔ تو سفارتی پاکستان کی جو کشتی ہے، ڈولتی کشتی، اس میں عمران خان صاحب جو ہے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ امریکہ کے جو اپنے سفیر تھے، جو بڑے عرصے کے بعد تعینات کیے گئے، 30 مئی کو تقرر ہوا ان کا، اور وہ پاکستان آ رہے تھے چارج لینے سفارتکاری کا، اپنے سفیر کا۔ تو یہاں پر ایک پروٹوکول ہوتا ہے ہر ملک میں، یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے جو سفارتی اسناد ہیں، وہ اسناد جا کر صدر مملکت کے پاس جمع کروائی جاتی ہیں، اور صدر مملکت صاحب اس کے بعد اس کو اوکے کرتے ہیں، اور اس کے بعد سفیر صاحب اپنا کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب نے اسناد لینے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کے کہنے پر۔ اسناد، اب اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کیا بلاول بھٹو کو نقصان ہوگا اس کو؟ کیا اس کا نقصان شہباز شریف کو ہوگا؟ یا اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوگا، جس کا عمران خان صاحب روزانہ دیوالیہ ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ روزانہ کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، مجھے واپس لے، اور نہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جو گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس روک کر، یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے نہ مسلم لیگ نون کا نقصان ہے، نہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کا نقصان ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ تو وہ سفارتی اسناد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ظاہر ہے حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ تو ہوتا ہے، لہذا دفتر خارجہ نے اسناد لے کر جمع کر دی اور سفیر صاحب کو کہا کہ آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ تصویر چھپی، اس سفیر نے آ کر بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، وزیر خارجہ سے، اور ملاقات کی جب تصویر چھپی تو اس تصویر کے اوپر جو ماشاءاللہ شیریں مزاری صاحبہ، وہ خود بھی اپنا سمجھی جاتی ہیں، ان معاملات کی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یعنی وٹے ڈالی جاؤ نا، پنجابی میں وٹے کہتے ہیں، پتھر ڈالی جاؤ نا، اللہ نہ کرے ڈوبے کشتی، لیکن ڈول تو رہی ہے، انہوں نے جو جس نہج پر پہنچایا پاکستان کی کشتی کو، وہ اشکولے تو کھا رہی ہے، تو اس میں مزید وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اب یہ جو بلاول کے ساتھ ملاقات ہوئی، صدر صاحب نے یہ جو انتہائی مطلب صدر کا آفس ہے، بندہ کیا لفظ استعمال کرے، جو حرکت کی اس کے باوجود حکومت پاکستان نے ایک لگا کر اپنا بندوبست کر کے سفیر کو کہہ دیا کہ جی آپ بسم اللہ کریں، اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد جو تصویر چھپی ہے بلاول بھٹو کی، اس میں شیریں مزاری صاحبہ کا ٹویٹ دیکھیں، ذرا اپروچ دیکھیں ان کی۔ بھائی آپ سیاست کریں، مخالفت کریں حکومت کی، پاکستان کے در پہ تو نہ ہو، ملک کو نقصان تو نہ پہنچائیں۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسی اپوزیشن نہیں دیکھی جیسی یہ ہے، کبھی ایسی حکومت نہیں دیکھی تھی جیسی ان کی حکومت تھی۔ تو اب یہ سن لیں، یہ تصویر چھپی ہوئی ہے اسکرین پر، آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نامزد سفیر صدر مملکت کو اپنی اسناد پیش کیے بغیر ہی کیسے باضابطہ طور پر امپورٹڈ وزیر خارجہ سے مل سکتا ہے؟ یا بلوم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ امپورٹڈ وزیر خارجہ تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے نتیجے میں مسند پر براجمان ہے، چنانچہ وہ معمول کے سفارتی رسوم و آداب کے پابند نہیں ہیں۔ اب یہ ان کی حرکتیں ہیں جی۔ ایک تو سفیر کو یا تو آپ کی حکومت میں آپ کوئی ایسا اقدام کرتے کہ جی سمجھ آتا کہ جی آپ نے امریکہ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ نے امریکی سفارت خانہ بند کروا دیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیسے کیا، ایک ریاست کی پالیسی تھی، اس کے بعد یہ کیسے کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، نقصان پہنچانا سیاست میں اپنی مخالفوں کا نہیں، ملک کا نقصان کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ، اور اس سے پہلے جو لانگ مارچ سے پہلے یہ جو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان ممالک کے دفتر خارجہ کو لکھیں کہ جی پاکستان کے وہ نوٹس لیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔
یعنی ملک کے خلاف اپنے لوگوں کو کہا کہ پاکستان کے خلاف خطوط لکھیں، جن جن ممالک میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں وہاں لکھیں، امریکہ میں رہتے ہیں وہاں رکھیں، ناروے میں رہتے ہیں ان کے دفتر خارجہ کو لکھیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان کا نوٹس لیں، پاکستان میں ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی ہے لہٰذا پاکستان کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ تک کو لکھا گیا۔ یہ عالم ہے ان کی سیاست کا۔ تو بہرحال اب دوسرا معاملہ، اب ظاہر ہے عمران خان صاحب یہ کوشش کریں گے لیکن ناکام ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے ان کی مہنگائی میں انہوں نے جو لوگوں کی چیخیں نکلوائی ہیں اس پر تو وہ کسی قابل بخشنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں تجربہ کاری کے حوالے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پہلے بھی اس طرح کی آئسولیشن سے نکالا ہے، تو نکال لیں گے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب لاکھ کوششیں کریں، اب عمران خان صاحب خود آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آئسولیشن کا عالم یہ ہے کہ بنی گالا، اور پھر جو خبر آئی تھی، خبر کے مطابق وہ کے پی کے ہاؤس گئے تھے، وہاں پر انہوں نے بابر اعوان سے ملاقات کی، تو بنی گالا کے پی کے سے باہر نکل نہیں رہے، اور اب سیاسی لوگوں نے عمران خان صاحب کی پالیسی سے اختلاف کیا، تنہا ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ چلنا لگ گیا ہے کہ جی ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، جو مقدمات ہیں، ان کی فہرست لمبی ہے، لہٰذا جنگ سیاسی نہیں ہوگی، وہ جو جنگ لڑیں گے ان کو قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن قانونی جنگ لڑنے کے لیے وکیل کام نہیں آ رہے، کیونکہ وکیلوں نے فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں جتنا زور لگا کر دیکھ لیا زور نہیں چلا، لہٰذا اب عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ جج ان کے کام آئیں۔ ججوں سے یاد آیا کہ آج وہ جو عمران خان نے وہ کیا نام ہے ان کا، خواجہ آصف صاحب، وہ مشرف کے دوست پرویز مشرف کے، خواجہ آصف صاحب کے خلاف ایک ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے ان پر الزام لگایا تھا شوکت خانم کے فنڈز کے غلط استعمال کا، انویسٹمنٹ کرنے کا، جوا کھیلنے کا، بہرحال اس پر انہوں نے ان کو عمران خان صاحب نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، تو اس پر آج مقدمہ تھا ایک مقامی عدالت میں، اور اس میں دیکھیں کام دیکھیں جی، اس میں عمران خان صاحب جو خود مدعی ہیں وہ ویڈیو لنک پر ان سے جرح ہو رہی تھی، تو جو ملزم تھے یعنی جو دوسری پارٹی جو تھے ریسپونڈنٹ خواجہ آصف صاحب، ان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو ریکارڈ کا ایسا نہیں بن سکتا، یہ سارا ویڈیو لنک پر جرح شرح، تو پھر وہ ریکارڈ کا ایسا ان کے اعتراض پر نہیں بنایا گیا۔ تو اتنا عمران خان صاحب کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود پیش نہیں ہوتے، اور پھر ان کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ ویڈیو لنک پر آئیں۔ بھی ویڈیو لنک پر آنے کی کوئی ریزن ہوگی نا، آپ بیمار ہیں، آپ علیل ہیں، آپ کو کرونا ہے، آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں، ہماری مزاج پر یہ گران نہیں، مزاج پر گران گزرتا ہے عدالت میں آنا، ہمارے شان کے خلاف ہم عدالت میں آئیں، اور پھر عدالتیں معذرت کے ساتھ ان کا یہ نخرہ برداشت کر لیتی ہیں، اٹھا لیتی ہیں اور ان کو ویڈیو لنک پر لے لیتی ہیں۔ بھائی ریزن ہوتی ہے نا ویڈیو لنک پر آنے کی، کوئی ریزن ہوگی نا، ریزن نہیں ہے، صرف یہ ریزن ہے کہ عمران خان ایک چھوٹی عدالت میں پیش ہو معذرت کے ساتھ۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وہ سیاسی جنگ نہیں جیت سکتے، لہٰذا وہ اب وکیلوں کے ذریعے قانونی جنگ بھی نہیں جیت سکتے، لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ عدالتیں ان کی ہوں، ان کی مرضی کی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں، اور جن کے لیے مشہور ہے، میں نہیں الزام عائد کر رہا کہ وہ ان کے معاملات، ان کے تعلقات عدالتوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی امریت کے علاوہ باوقار قسم کے آدمی ہیں حامد خان صاحب، ان سے کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو ملاقات کے ایک تو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب پرانے ساتھیوں کو جمع کر رہے ہیں، تو پرانے ساتھیوں میں صرف حامد خان تو نہیں تھے، باقی بھی تھے، تو باقیوں کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جب کھنگالا، پتہ کیا، معاملات دیکھے تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جو میں نے آپ کو کل ہی ایک خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ جو ہے وہ آ رہا ہے، خلاف آتا ہے، حق میں آتا ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، اسی وجہ سے انہوں نے متفرق درخواست بھی دائر کی تھی، اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا۔ قوی امکان ہے کہ وہ کل متفرق درخواست ان کی مسترد کر دی جائے گی۔ درخواست کیا تھی کہ جی ہمارا کیس کا فیصلہ نہ سنائیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کیس کی بھی سماعت کریں اور پھر ایک ساتھ فیصلہ سنائیں۔ الیکشن کمیشن نے کل اس کا اپنا آخری دلائل سننے ہیں، انور منصور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لے گا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جون کے آخر تک یہ فیصلہ سنایا جانے کا امکان ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یار جو ان کے آس پاس وکیل ہیں وہ کام نہیں آ رہے، تو وکیل کوئی ایسا ہو جو صرف وکیل نہ ہو، وہ جو باقی چیزیں مینیج کرے، مطلب وکیل نہ، مطلب ہماری طرف سے جج بولنا شروع کر دے، جس طرح عمران خان صاحب کی طرف سے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط بتایا گیا ہو، کوئی اس طرح کا ماحول عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں بھی ہو اور باقی جگہ جہاں جہاں ان کے مقدمات جانے وہاں ان کو اس طرح کا ماحول ملے۔ تو قانونی
معاملہ اب عمران خان صاحب کو زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ سیاسی معاملات سے تو عمران خان صاحب کو شکست ہو چکی ہوئی ہے، وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے آج وہ خاور گھمن سے ملاقات کی، جو انہوں نے ARY کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں سرپرائز دوں گا جلد۔ کوئی سرپرائز نہیں عمران خان صاحب کے پاس، سرپرائز صرف ایک بیان ہے جو وہ دیں گے۔ تو بہرحال میں واپس آتا ہوں۔ تو جناب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف فہرست ہے طویل ہے۔ ایک تو فارن فنڈنگ کیس کا میں نے گزارش کر لی، اس میں جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم ہے، سپریم کورٹ میں مدعی جاتا ہے یا عمران خان صاحب جاتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان کے خلاف آئے گا تو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب جائیں گے، تو وہاں پر ان کو ضرورت پڑے گی حامد خان صاحب کی سپریم کورٹ میں۔ اچھا، اس کے علاوہ توشہ خانہ ظاہر معاملہ تیار پڑا ہوا ہے، ہانڈی وہ کیا ہوتا ہے، مسالہ وسالہ تیار ہو گیا ہوا ہے اور وہ پکنے والی ہے ہانڈی۔ ہیلی کاپٹر اسکینڈل زیر التوا پڑا ہوا ہے۔ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو جتنے معاملات زمینوں کے، اور یہ اپنا ملک ریاض کو 55 ارب روپے واپس کرنے والا معاملہ، ڈسکا کی دھاندلی کا معاملہ، وہ اس پر فوجداری کا معاملہ چل رہا ہے۔ معلم جبہ ہے، BRT ہے، زلفی بخاری کو وہ جو اپنا پاکستان کے سیاحت کے ڈپارٹمنٹ کے جو جتنے بھی ریزورٹس تھے وہ سارے کے سارے ان کے حوالے کر دینا، نتھیا گلی میں اپنے ایک دوست کو زمین الاٹ کر دینا، ہوٹل بنا دینا، ہیرے کی انگوٹھی، فراگوگی کے معاملات، یعنی بہت کچھ، ادویات کا اسکینڈل، اپنا گندم کا اسکینڈل، بہت زیادہ اسکینڈلس ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے تیار پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان سب اسکینڈلس میں عمران خان صاحب کو وکیل نہیں چاہیے جی، عمران خان صاحب کو ایسا بندہ چاہیے جو وکیل بھی ہو اور پھر اندر بھی سارے معاملات مینیج کرے۔ اسی خواہش پر عمران خان صاحب نے بلایا حامد خان صاحب کو۔ اب حامد خان صاحب ایک باوقار آدمی ہے، ظاہر ہے وہ، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کام آئیں گے، لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ وکیل کر کے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کے معاملات بہت، ان کو پتہ ہے نا ان کے معاملات کتنے وہ ہیں، گوٹے گوٹے وہ پھنسے ہوئے معاملات میں، لہذا ان کو پتہ ہے کہ وکیل کر کے تو نہیں بچتے، جج ہی ہو جائیں تو کام چل جائے۔ اس لیے وہ حامد خان صاحب جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حامد خان صاحب وکالت کے علاوہ عمران خان صاحب کی اور کوئی خدمت کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔